اور عزیز اگر چاہتے ہیں مولا کی زیارت تو سنیں ایک عمل، معصوم کا فرمان ہے، سونے سے پہلے 6 سورہ کی تلاوت کر کے سوئیں، موت نہیں آئے گی مگر اہل بیت کی زیارت ہوگی۔ یہ عادت ڈالیں، موت میں آسانی کا سبب ہے، اور مولا کی زیارت، یا مولا علی نظر آئیں گے یا مولا حسین نظر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر دن ایک دلیل کم سے کم قرآن حدیث سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، تاکہ آپ اس علمی دلائل کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ دیکھیں جہاد صرف تلوار سے لڑنے کا کام نہیں ہے، جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد باللسان بھی ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد بالنفس ہے، نفس امارہ کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ سوشل میڈیا کا جہاد ہے۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ جہاد نہیں کیا، آپ کی آنے والی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی۔ مولا علی نے کہا تھا آخری زمانے میں ایک اینٹینا، ایک شیطان ہوگا۔ اینٹینا کو مولا نے انتینا کہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ حدیث سمجھ میں نہیں کہ انتینا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ جب اینٹینا وجود میں آیا تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ مولا علی نے پہلے کیوں بتایا تھا انتینا ایک شیطان ہوگا، گھر گھر میں ہوگا، مشرق والا مغرب کو دیکھے گا۔ بھائی وہ اینٹینا تو ایک شیطان تھا نا، اب یہ موبائل جو آپ کے بچے کے ہاتھ میں، اس میں لاکھوں شیطان ہیں۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کام نہیں کیا، آپ کے بچے گمراہ ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ جہاد کریں، جہاد کریں، اسلام کا پیغام پہنچائیں، اور آپ ہزاروں کو شیعہ بنا سکتے ہیں اور اس پروپیگنڈا کا جواب دیں۔ الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں بھی شیعہ اور غیر شیعہ کا مناظرہ ہوا ہے تو ہمیشہ فاتح علی کے ماننے والے، فاتح ہمیشہ شیعہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے مولانا مرحوم اسماعیل دیوبندی صاحب کی کتاب ضرور پڑھیے، خصوصاً طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں، مناظرہ سیکھیے۔ آج مناظرے کا زمانہ ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ہمارے مرحوم اسماعیل دیوبندی صاحب نے کتنے مناظرے کیے، کتنے لاکھوں لوگوں کو شیعہ بنایا۔ اس کی کتاب ہے فتوحات شیعہ۔ اگر کوئی طالب علم ہمت کرے اس کتاب کا فارسی میں بھی ترجمہ کر دیں۔ ایسی کتاب فارسی میں بھی نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے مبلغ تھے، یہ انگریزوں کا زمانہ تھا، مناظرہ ہوتا تھا، اور کتنے ہزاروں کو انہوں نے شیعہ کیا تھا۔ ہمارے والد صاحب جو ہے، ہم جو ہمارا اصل گاؤں ہے وہ سندھ میں دادو ہے، 7 شریف کے قریب۔ تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک مناظرے میں میں خود شریک تھا، اور جس کے بعد ہزاروں لوگ شیعہ ہوئے تھے۔ وہ مناظرہ کیا تھا دادو کے اندر، ایک چھوٹا سا خیرپور ناتنشا شہر ہے، اس کے قریب ایک شہر چھوٹا سا تھا ماڈا۔ وہاں ایک رئیس تھا پیسے والا، اور اتنا دشمن اہل بیت تھا کہ جب مولا حسین کا جلوس نکلتا تھا تو وہ راستے میں شراب پیتا تھا شیعوں کو جلانے کے لیے۔ اس کا کزن جو تھا وہ شیعہ تھا۔ اس نے کہا بھائی تو کیوں توہین کرتا ہے ماتمیوں کا؟ عاشور کے دن خبیث تو شراب پیتا ہے، اگر تیرا مذہب حق ہے تو لے کر مناظرہ کرتے۔ پیسے والے تھے، اس نے مناظرے کے لیے اپنے علماء بلائے، اور ادھر سے اسماعیل صاحب دیوبندی، اور ہمارے اسماعیل دیوبندی اور بشیر فاتح ٹیکسلا، یہ 2 تھے۔ ادھر سے بڑی ٹیم تھی اہل سنت کی، کچھ وہابی بھی تھے۔ یہ مومن، میں خود جا کے ان سے ملا تھا اس شہر مادہ میں، کہا جس رات مناظرہ دن کو ہونا تھا اس رات میں نے خواب میں مولا علی کی یا کسی معصوم کی زیارت کی کہ گھبراؤ نہیں، فتح حق کی ہوگی، گھبراؤ نہیں۔ میں تھوڑا گھبرا ہوا تھا، میں اکیلا شیعہ تھا اور ان کی تعداد بہت بڑی تھی۔ کب مناظرہ شروع ہو گیا؟ پہلا مسئلہ تھا کہ قرآن میں تحریف ہے یا نہیں ہے، آپ کی کتابوں میں یہ مسجد میں مناظرہ جو مسجد جامع میں تھا۔ مجھے جو مولا نے اشارہ کیا تھا، جو معصوم نے مجھے اشارہ کیا تھا، وہ تھا میدان میں۔ اب میں یہاں شک میں تھا کہ مولا نے تو کہا تھا میدان میں، اب مناظرہ تو مسجد جامع میں ہو رہا ہے، لیکن مجمع اتنا زیادہ ہو گیا کہ خود اہل سنت نے کہا کہ اب مناظرہ میدان میں کرتے۔ جب انہوں نے کہا میرا دل باغ باغ ہو گیا، اب ہماری فتح ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد۔
یہ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ بیچ میں رسی تھی، ادھر شیعہ تھے ادھر سنی تھے، خلافت کا موضوع تھا۔ اب اسماعیل صاحب نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث دکھا دو کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے ابو بکر ہوگا تو ہم مان لیں گے، میں دوبارہ پہلے سنی تھا، دیوبندی تھا، شیعہ ہو گیا میں دوبارہ سنی ہو جاؤں گا، کوئی دکھا دو۔ اب 15 منٹ کا ٹائم تھا۔ اب جب اس مولانا کا ٹائم آیا اہل سنت کے، تو اس نے ایک سائیکولوجی حربہ کیا کہ وہ کرسی پہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھا اور ابو ہریرہ کی طرح ایک جھوٹی حدیث بنا لی، قال رسول اللہ کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر۔ اب شیعوں کے جو ہے منہ لٹک گئے کہ یار یہ نیا شیعہ ہوا، اسے مناظرہ کرنے نہیں آتا، اس نے تو حدیث دکھا دی، اب کیا ہوگا؟ ہاں اب اس کا ٹائم جب تک ہو دے بولے رہے۔ اسماعیل صاحب چشمہ اتار رہے ہیں، معروم رکھ رہے ہیں چشمہ۔ اب جب ان کا ٹائم ہوا تو اسماعیل صاحب ٹیبل پہ کھڑے ہو گئے، کرسی پہ کھڑے ہو گئے، ٹیبل پہ کھڑے ہو گئے۔ مناظرے میں سائیکولوجی کا بڑا فیکٹ ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ حدیث تو نے خود بتلائی ہے، یہ حدیث اگر سچی ہے تو مجھے دکھا، اگر مجھے نہیں دکھاتا تو جو قاضی ہے، جج بیٹھا وہ لگاری صاحب جو تھے وہ قاضی تھے کہ وہ فیصلہ کریں گے کون جیتا ہے، اس کو دکھا۔ وہ حدیث تو تھی نہیں۔ اس نے کہا ہم نہیں کہا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، میں نے قرآن سر پہ رکھ کے بات کی ہے، مجھے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا کہ حدیث ہے۔ اسماعیل صاحب نے کہا ہے تو دکھاؤ نا، کہ میں دکھاؤں گا نہیں۔ تو ادھر سے قاضی نے کہا بھئی دکھاؤ اگر حدیث ہے، حدیث تو تھی نہیں۔ تو وہ ملعون جو پہلے ملعون تھا، جو عاشور کے دن شراب پیتا تھا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، اوے ملا حدیث دکھاتے ہو یا میں ادھر شیعہ ہو جاؤں؟ حدیث دکھاتے ہو؟ اب حدیث تو تھی نہیں، وہ بھی ادھر ہو گیا۔ بولے 80 لوگ جو ہیں آن دا اسپاٹ ادھر آ گئے، شیعوں کی طرف آ گئے، اور اس کے بعد کوئی 20 گاؤں جس میں گالی ہی قوم رہتی تھی تقریباً وہ سارے شیعہ ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزو آج مناظرے کا زمانہ ہے، ہاں آپ مناظرہ سیکھیں، ہاں مناظرہ آپ سیکھیں گے تو ہزاروں کو شیعہ بنائیں گے، ہزاروں کو مسلمان بنائیں گے، تو پھر امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ آئیے اس کا جواب سن لیں، اور یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر 37 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ وَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم کو اللہ پاک نے کلمات کی تعلیم دی۔ اے آدم اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ قبول کروں گا، اس شرط سے تیری توبہ قبول ہوگی کہ کلمات کا مجھے واسطہ دے، ان کلمات کے صدقے میں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب ہم شیعہ حوالہ نہیں دیں گے، بات ہو رہی اہل سنت سے، بات ہو رہی اہل حدیث سے، وہ حوالہ ان کے کتاب کا ہوگا، اور معمولی کتاب نہیں، بہت بڑی کتاب تفسیر قرآن سے حوالہ ہوگا۔ تفسیر در منصور میں یہ بہت مشہور تفسیر ہے اور اہل سنت کی تفسیر ہے۔ سیوطی صاحب اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کلمات کون ہیں، کن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، کلمات کون ہے؟ فرمایا یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، دوسروں نے بھی لکھا ہے، وقت نہیں کہ سارے حوالے پیش کیے جائیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اہل سنت کی تفاسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کہا حضرت آدم نے؟ اسألک، سوال کیا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے خدا پنجتن پاک کے صدقے میں میری توبہ قبول کر لے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں پنجتن پاک کے لیے، ان کے صدقے میں میرے اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو جب پنجتن پاک کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہم گنہگاروں کی توبہ قبول کیوں نہیں؟ اور جن کے صدقے میں توبہ قبول ہوتی ہے یقیناً وہ آدم سے افضل تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا
انت. یہاں سے حضرت آدم نے دعا کی، محمد و آل محمد کا واسطہ دیا، اور پھر اللہ سے کہا انت الغفور الرحیم، اے خدا تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے. اور اللہ نے پنجتن پاک کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزو، یہ تو اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہر مجلس میں سنیں گے. ایک دلیل قرآن سے یا حدیث سے. اب آئیے کہ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے طالب علم بیٹھے ہیں اور پوری دنیا سے یہاں طالب علم. دیکھیں، عیسائی کو مسلمان بنانا بہت آسان ہے، تھوڑی سی کوشش آپ کریں. ایک کتاب ہے 60 کوشچن، جس کو چاہیے ہم سے لے لیں. ہمارا ای میل نوٹ کر لیں، جس کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے مجلس سے انٹرنیٹ پہ بھی. اس کتاب کے ذریعے سے آپ ملینز کو، ملینز، ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کروڑوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں، مسلمان بنا سکتے ہیں. کتاب کا نام ہے 60 کوشچن، 60 سوال عیسائیوں سے. اور یہ سارے سوال اتنے علمی ہیں، یہ کئی سالوں کی، کئی 100 سالوں کی تحقیق کے بعد بنائے گئے. 60 سوال تقریباً 10-15 سال ہوگا اندازاً. ہم گئے تھے مڈاگسکر، افریقہ، تو یہ 60 سوال ہم نے مڈاگسکر کی جو لوکل زبان ہے اس میں ترجمہ کروایا. اور کیسٹ کا زمانہ تھا، وہ کیسٹ تمام جو چرچ تھے، کلیسا تھے، ان میں بھیج دی کہ بھئی اس کا ہمیں جواب دیں. یہ 60 سوال ہیں، سارے سوال تورات سے، انجیل سے، بائبل سے، اس کے سوال. یقین جانیے پورا ملک تھا، کیونکہ ہمارے لوگ وہاں پر اسٹرانگ ہیں، بہت مضبوط ہیں اکنومیکلی، تو آسان تھا. انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہر جگہ، ہر کلیسا میں. کسی کلیسا کے عالم نے جواب نہیں دیا، 60 میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور اس چھوٹی سی کوشش سے ایک چھوٹا گاؤں تھا، وہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا. یہ 60 سوال انشاءاللہ آپ لوگ ضرور لے لیں. ای میل میں بتا دیتا ہوں، ہولی میڈیسن، HOLY میڈیسن MEDICINE 12@gmail.com. آپ مجھے ای میل کریں، انشاءاللہ جیسے فرصت ملے گی یہ کتاب آپ کو بھیج دوں گا. اس کتاب کے ذریعے سے آن لائن کتنے ڈسکشن گروپس ہیں، ہزاروں گروپس ہیں. آپ کوشش کریں گے تو لاکھوں تک آپ کا میسج جائے گا، اور لاکھوں میں سے ہزاروں کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اسلام کی طرف. یعنی آپ اپنے دلوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ امام زمانہ آپ کو زیارت کرائے. ہاں، یہ ہے مقام. مشتاقن، اے خدا میرے دل میں شوق ہو، موت کا شوق ہو، کیونکہ جب بھی مومن مرے گا مولا علی کا وعدہ ہے، من یمت یرنی، جو بھی مرے گا وہ علی کی زیارت کرے گا. جیسے علی کا عاشق موت کا بھی عاشق ہے. مشتاقن الا لقائک، موت مولا سے ملاقات کا نام ہے. اگر موت سے کوئی ڈر رہا ہے یعنی ابھی تک مومن نہیں بنا. یہ زیارت کے جملے. اور اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے، اتنی توفیق کہ میں موت سے نہ ڈروں. مشتاق الا لقائک، میں موت کا عاشق بنوں کہ موت میں مولا علی کی زیارت ہوتی ہے. اور عزیز اگر چاہتے ہیں مولا کی زیارت تو سنیں ایک عمل، معصوم کا فرمان ہے، سونے سے پہلے 6 سورہ کی تلاوت کر کے سوئیں. موت نہیں آئے گی مگر اہل بیت کی زیارت ہوگی. سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ اعلی، سورہ صف، سورہ جمعہ. یہ عادت ڈالیں، موت میں آسانی کا سبب ہے. اور مولا کی زیارت، یا مولا علی نظر آئیں گے یا مولا حسین نظر آئیں گے.